الرحمن الرحیم۔ آج ہم مناظر سحر کی میرا خیال ہے یہ 5واں بند ہے، اس کی تشریح ہم کریں گے، اور میں ہر روز ایک بند کی تشریح کر رہا ہوں تاکہ ذرا آسانی رہے بچوں کو اس کی تشریح لکھنے میں، اور وہ مجھے بھیجیں۔ اس کے باوجود کچھ بچے ابھی بھی نہیں بھیج رہے، تو جو نہیں بھیج رہے ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا وقت ضائع نہ کریں اور اس کو ضرور کریں۔ وہ روح میں انوار خدا صبح ہو، وہ صادق، وہ حسن جسے دیکھ کے ہر آنکھ ہو عاشق، وہ سادگی انسان کی فطرت کے مطابق، زریں وہ افق نور سے لبریز وہ مشرق، وہ نغمہ داؤد پرندوں کی صدا میں، پیراہن یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں۔ بہت ہی خوبصورت، بہت خوبصورت۔ میں مجبور ہوں اس بات پہ یہ دوبارہ کہنے پہ کہ شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز سے ایک عام سی بات کو خاص بنا دیا ہے۔ تو اس کے پہلے میں معنی تھوڑے سے بتا دوں۔ انوار تو نور کی جمع ہے، اور نور روشنی کو کہتے ہیں۔ صادق سچے کو کہتے ہیں۔ صبح صادق اور صبح کاذب دو لفظ ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں صبح کاذب اور ایک کو کہتے ہیں صبح صادق۔ اس وقت اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بس صادق کا مطلب ہے سچا، اور وہ حسن جسے دیکھ کے آنکھ ہو عاشق، یعنی اسے آنکھ پسند کرے، اور زریں وہ افق، تو زریں کا مطلب سنہرا ہوتا ہے، افق کہتے ہیں آسمان کو، جیسے گردوں تھا نا پیچھے شعر میں، تو افق کا مطلب آسمان، لبریز بھرا ہوا۔ اور پھر آگے لفظ آ گیا داؤد، نغمہ داؤد۔ تو داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جن پر زبور اتری ہے نا، ان کو انگریزی میں ڈیوڈ کہتے ہیں ان کو، اور یہ اسرائیل کا جو جھنڈا ہے اس کے اوپر 6 کونوں والا جو ستارہ ہے اسے ڈیوڈ سٹار بھی بولتے ہیں۔ یہ یہودیوں کے بڑے ہی معتبر، یعنی یہودی جو ہیں ان کے بنائے ہوئے، یا ان زبور جو ہے یہودی بنیادی طور پہ ان کی قوم ہے، تو کرسچنز جو ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا، میں یہودیوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ان کے ابھی بھی منتظر ہیں، انہوں نے ایک ہیکل سلیمانی ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ خیر یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی۔ تو نغمہ داؤد وہ بہت خوبصورت گایا کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی خوبصورت گلے میں سر دیا ہوا تھا، لہن داؤدی یا سر داؤد کا سر یا نغمہ داؤدی کہلاتا ہے وہ۔ پرندوں کی صدا میں، یعنی پرندوں کی آواز میں داؤد علیہ السلام کے نغمے کسی کا سا سحر ہے، داؤد علیہ السلام کے نغمے جیسا اثر ہے۔ صدا کا مطلب ہوا آواز۔ پیراہن یوسف، پیراہن ہے اصل میں لفظ، لیکن وزن پورا کرنے کے لیے پیراہن کر دیا۔ پیراہن لفظ اس کا مطلب ہے لباس، اور تاثیر کہتے ہیں اثر کو۔ تو تشریح اس کی بنی کہ صبح کے وقت انسان کی جو روح ہوتی ہے، انسان سونے کے بعد جب اٹھتا ہے تو وہ تر و تازہ ہوتی ہے، اور روح جو ہے عالم مالا سے آئی ہوئی ہے، یعنی اللہ کی قربت سے آئی ہوئی ہے، وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اس میں اللہ کے انوار، اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ صبح کے وقت جو ہے نا وہ جوبن پہ ہوتا ہے، تو وہ روح میں انوار خدا، روح کے اندر اللہ کا نور پیدا ہو جاتا ہے، یعنی روح اللہ کے قریب ہو جاتی ہے صبح کے وقت۔ اسی لیے تہجد کی نماز بھی صبح کے وقت رکھی ہے، جو فرض نماز کے برابر اس کا درجہ ہے، بنتا ہے، لیکن فرض نہیں ہے وہ۔ اور صبح وہ صادق، وہ صاف ستھری سچی صبح، اور اس میں روح کا اللہ تعالیٰ کے انوار کے قریب ہونا، وہ حسن جسے دیکھ کے ہر آنکھ ہو عاشق۔ صبح کا وہ حسن ایسا حسن ہوتا ہے جسے ہر آنکھ دیکھتی ہے تو اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، صبح کا منظر ہی بڑا خوبصورت ہے۔ مجھے یاد آ گیا صبح کا منظر مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا بھی، اور ویسے بھی صبح کے مناظر بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے بچے جو بلوچستان اور صوبہ سرحد کے رہنے والے ہیں، وہاں تو ہیں ہی قدرتی مناظر۔ ہم پنجاب کے لوگ تو شاید اس لحاظ سے اتنے خوش نصیب نہیں ہیں، ہمارے ہاں مناظر قدرت اور مناظر فطرت اتنے جوبن پر نہیں ہیں، جتنا کبھی دیکھیں وہ مناظر تو وہ تو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ آپ ہمیشہ جب بھی حسین منظر کو دیکھیں گے تو حسین منظر کے تخلیق کار کو ضرور یاد کریں گے کہ یہ حسین منظر بنانے والا خود کتنا حسین ہوگا۔ تو یہ حسین منظر صبح کا جو ہوتا ہے وہ انسان کو اللہ کے اسی لیے قریب کر دیتا ہے، اور وہ منظر ہوتا بھی سادہ ہے، اس کے اندر کوئی لگی لپٹی نہیں ہوتی، جو ہوتا ہے وہی نظر آ رہا ہوتا ہے، وہی سادگی ہوتی ہے۔ تو وہ سادگی انسان کی فطرت کے مطابق ہوتی ہے، انسان بھی سادہ چیزوں میں ہی حسن محسوس کرتا ہے۔ زریں وہ افق نور سے لبریز وہ مشرق،
آسمان سنہرا ہوا ہوتا ہے کیونکہ رات جا رہی ہوتی ہے، صبح کی روشنی ابھر رہی ہوتی ہے اور بادلوں سے ٹکرا کے وہ ایک سنہرا رنگ بناتی ہے، اور لبریز ہوتا ہے نور سے، روشنی سے مشرق کی طرف ایسے ہوتا ہے جہاں سے روشنی کا ایک سمندر نکل رہا ہے، لبریز یعنی بھرا ہوا۔ وہ نغمہ داؤد پرندوں کی صدا میں، اور صبح رات کے جو سوئے ہوئے پرندے ہیں وہ یکا یک اٹھ بیٹھتے ہیں اور اپنی اپنی آواز میں چہکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کو کہا ہے کہ یہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے داؤد علیہ السلام نغمہ گا رہے ہیں، ان کے چہکنے میں داؤد علیہ السلام کے نغمے کی یاد آتی ہے، نغمے کا رنگ نظر آتا ہے۔ پیراہن یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں، آپ کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے جو نبی تھے جنہیں کنویں میں پھینک دیا ان کے بھائیوں نے، پھر وہ چلے گئے، ان کے والد ان کی یاد میں روتے رہے، پریشان رہے، اور کتنے سال بعد جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنا بھیجا پیراہن، اپنی قمیض بھیجی کہ یہ جا کے میرے باپ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ لگانا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ رو رو کے ان کی یاد میں اندھے ہو گئے ہوئے تھے، تو جو ہی وہ وہاں سے قمیض لے کے کوئی چلا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو یہ اس کا حوالہ دیا۔ یہ تلمیح ہے، نغمہ داؤد بھی تلمیح ہے اور پیرہن یوسف بھی تلمیح ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے اس لباس کی خوشبو کا ذکر ہے کہ صبح کے وقت ایسے لگتا ہے جیسے ہوا سے یوسف علیہ السلام کے پیرہن کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو اضافی بتاتا چلوں، میں باز نہیں آتا پھر بھی اضافی بات بتانے سے، کہ دیکھیے یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے اور یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، اور کوئی عام نبی نہیں تھے، بہت بڑے برگزیدہ نبی تھے۔ یوسف علیہ السلام کو میرا خیال ہے یہ کرسچنز ہمارے دو بھائی ہیں یہ کہتے ہیں جوزف، میرا خیال ہے، اور یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں جیکب، انگریزی میں ان کے یہ نام ہے۔ تو یوسف علیہ السلام بھی نبی اور یعقوب علیہ السلام بھی نبی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ سے دعا مانگتے آنکھ ٹھیک ہو جاتی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی، وہ قمیض ان کی آنکھوں پہ لگائی، وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو اس سے کیا مطلب ثابت ہوا؟ اس سے وسیلہ ثابت ہو گیا کہ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے اگر وسیلہ اختیار کیا جائے، یعنی کوئی سبب اختیار کیا جائے، کوئی ٹیکنیکل ریزن دے دی جائے، کوئی ایسی لاجک دے دی جائے کہ جو عقل میں بھی آ جائے کہ ہاں واقعتاً قمیض آنکھوں سے لگی، قمیض میں کوئی ایسی چیز ہوگی، حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا، اس میں صرف ایک اثر تھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پیدا ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک ویسے اضافی بات تھی، اس کو بحث میں نہ لائیے گا کسی جگہ پہ، ویسے ہی آپ کو سمجھایا ہے میں نے۔ تو یہ ہمارا آج کا جو پیراگراف تھا اس میں یہ تھا، بہت خوبصورت انداز سے 2-3 تلمیحات اس کے اندر آئی ہیں، نغمہ داؤد اور پیراہن یوسف، اور صبح کے اسی حسین منظر کی بار بار جلوہ کشی بہت ہی خوبصورت انداز سے شاعر کرتے ہیں۔